بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم علم نحو کی ایک بنیادی کتاب اساس النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اساس النحو سے جملہ اسمیہ کا بیان پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا انسان جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر با معنی ہے تو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، اگر بے معنی ہے تو اسے مہمل کہتے ہیں۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ اگر موضوع لفظ اکیلا ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب منع صرف، مرکب صوتی، مرکب عددی، مرکب مزجی، اسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور مرکب مفید جو ہے، مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تو مرکب مفید کی پھر آگے قسمیں بنتی ہیں۔ اسمیہ اور فعلیہ ہونے کے اعتبار سے مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں تو اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم انشاءاللہ عز وجل اسمیہ کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے 12واں سبق، جملہ اسمیہ کا بیان۔ اب جملہ اسمیہ کہتے کسے ہیں؟ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جملہ ہے یعنی مرکب ہے۔ اب مرکب کب ہوگا؟ جبکہ ایک سے زیادہ موضوع الفاظ سے مل کر بنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جملہ ہے مطلب اس میں ایک سے زیادہ موضوع الفاظ ہیں، یعنی اس کے کئی اجزاء ہیں۔ تو جس جملے کا پہلا جز، کئی اجزاء ہیں، جو پہلا جز ہے اگر وہ اسم ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ تعریف پڑھ چکے ہیں ہم کہ ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، اسے اسم کہتے ہیں۔ تو جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید صالح، زید نیک ہے، یہ مکمل ایک جملہ ہے، مرکب مفید ہے، ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے۔ تو اس کے 2 جز ہیں، زید ایک جز ہے اور صالح ایک جز ہے۔ تو پہلا جز جو ہے وہ ہے زید۔ اب یہ کیونکہ اسم ہے تو اس لیے ہم کہیں گے یہ پورا جملہ ہے جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز، ٹھیک ہے، جو پہلا جز ہوتا ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، کیونکہ اس سے ابتدا ہوتی ہے اس لیے ہم اسے مبتدا کہتے ہیں۔ اور اسے مسند الیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی طرف خبر کی اسناد کی جاتی ہے۔ جیسے زید صالح ہونا پڑا، زید صالح ہے، تو صالح ہونے کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، ٹھیک ہے، زید صالح ہے، زید نیک ہے، تو نیک ہونے کی نسبت اسناد کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف، تو زید ہوا مسند الیہ۔ تو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور مسند الیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں، کیونکہ دوسرے جز کے ذریعے خبر دی جاتی ہے۔ زید کے بارے میں خبر دی گئی صالح کے ذریعے کہ زید کیا ہے؟ نیک ہے، تو یہ اس کو کہیں گے خبر صالح کو، ٹھیک ہے۔ اب مسند بھی کہیں گے کیونکہ اس کی اسناد کی گئی ہے، تو جس کی اسناد کی جائے اسے مسند کہتے ہیں، تو اسے مسند بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ نمبر 2، مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، مرفوعات میں سے ہیں، دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، دونوں پر جو ہے رفع آتا ہے۔ نمبر 3، مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، عموماً عام طور پر، اکثر ہی قاعدہ ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعض اوقات نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے۔ تو مبتدا عام طور پر جو ہے معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معین چیز، ایسا اسم جس سے کوئی معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے زید صالح انہوں نے مثال پڑھی، تو زید معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے، نام ہے۔ جب زید کہا تو ایک خاص بندہ سمجھ میں آیا جس کا نام زید ہے، معین ذات سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، تو وہ معرفہ ہوا۔ اور صالح خبر ہے اور یہ نکرہ ہے، صالح یعنی نیک، کوئی بھی نیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اس مثال میں زید صالح میں زید جو ہے یہ معرفہ ہے، صالح نکرہ ہے. خیر، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ ہوتی ہے. 4، عموماً پہلے مبتدا پھر خبر آتی ہے. عام طور پر مبتدا پہلے اور خبر اس کے بعد آتی ہے. یہ عام طور پر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ خبر پہلے آ جاتی ہے، مبتدا بعد میں آتا ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خبر کی صورتیں. خبر کبھی مفرد ہوتی ہے. یہاں پہ کبھی مفرد ہوتی ہے کہا گیا ہے، لیکن حالانکہ اکثر خبر میں اصل گویا کہ کہہ لیجئے اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو. اکثر خبر مفرد ہوتی ہے، زیادہ تر. خبر اگر مفرد ہو، مفرد کا لفظ جو ہے یہ کئی چیزوں کے مقابل میں بولا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے مفرد ہو یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو. کبھی کہا جاتا ہے مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو. کبھی کہا جاتا ہے مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو. تو یہاں یہی تیسری قسم ہے، یعنی مفرد ہو جملہ نہ ہو. جملے کے مقابل میں مفرد کا لفظ بولا گیا ہے. ٹھیک ہے. خبر کبھی مفرد ہوتی ہے یعنی جملہ مفرد ہوتی ہے. خبر اگر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو، خبر اگر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو تو تعداد یعنی واحد، تثنیہ، جمع اور جنس یعنی مذکر و مؤنث میں خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے. خبر اگر مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے تو پھر خبر مبتدا کے مطابق ہوگی. کون کون سی چیزوں میں؟ واحد، تثنیہ، جمع ہونے میں. یعنی اگر مبتدا واحد ہے خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ آئے گی، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی. اس طرح مذکر مؤنث ہونے میں. ٹھیک ہے. جیسے زید عالم، کیونکہ زید مبتدا ہے اور عالم خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے مفرد ہے، جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جملہ بھی خبر بنتی ہے، یہ جملہ نہیں ہے تو کیونکہ مبتدا جو ہے یہ واحد ہے تو خبر بھی واحد ہے. زیدانی عالمانی، زیدانی مبتدا ہے، عالمانی خبر ہے. کیونکہ کیونکہ خبر جو ہے مفرد ہے اس وجہ سے زیدانی تثنیہ ہے تو ہم نے خبر کو بھی تثنیہ لایا. اگر جملہ ہوتا تو الگ بات. اس طرح زیدون عالمون، زیدون جمع کا صیغہ ہے تو عالمون بھی جمع کا صیغہ ہے. اس طرح ہندتن عالمتن، ہندا عالمہ ہے تو ہندتن کیونکہ مؤنث ہے تو خبر اور مفرد ہے. جب خبر مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے ہم نے عالمتن کو مبتدا کے مطابق مؤنث لایا. ہندتانی عالمتانی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مبتدا جو ہے تثنیہ مؤنث ہے اس لیے خبر کو بھی ہم نے تثنیہ مؤنث لایا. ہنداتن عالماتن، کیونکہ مبتدا جمع مؤنث ہے اس لیے خبر کو بھی ہم نے جمع مؤنث لایا. اب دیکھیے یہ پہلی صورت ہو گئی کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، یہ پہلی صورت ہو گئی یعنی جملہ نہیں ہوتی. اب دوسری صورت، خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے. جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ فعلیہ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے. جیسے زید ابوہ قائم، تو زید مبتدا ہے، ابوہ قائم یہ مبتدا یہ خبر. ابوہ مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے اب یہ خبر بنے گی زید کے لیے. ٹھیک ہے. تو زید مبتدا اور ابوہ قائم خبر جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے خبر کیا بن رہی ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ جو ہے یہاں پہ خبر بن رہی ہے. تو دو صورت ہو گئی. پہلی صورت ہے کہ خبر مفرد ہو، دوسری صورت ہے کہ خبر جملہ اسمیہ ہو. تیسری صورت، خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے. خبر کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے. جیسے زید یکتب، زید مبتدا اور یکتب جو ہے یہ اپنے فاعل سے مل کر کے، یکتب فعل اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، یکتب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. ٹھیک ہے. تو زید مبتدا اور یکتب خبر جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ خبر جو ہے یکتب یہ جملہ فعلیہ ہے. تو تین صورت ہو گئی، کبھی خبر مفرد ہوتی ہے، کبھی خبر جملہ اسمیہ اور کبھی خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خبر کبھی ظرف ہوتی ہے. جیسے الحرۃ فوق السقف، ظرف یعنی زمان و مکان پہ جو دلالت کرتا ہے اسے ظرف کہتے ہیں. تو کبھی خبر جو ہے ظرف ہوتی ہے. جیسے الحرۃ فوق السقف، بلی چھت کے اوپر ہے. اوپر ہونا ایک جگہ ظاہر کر رہا ہے تو یہ ظرف کا صیغہ ہے. تو الحرۃ جو ہے یہ مبتدا ہے، فوق السقف بترکیب اضافی ہو کر یہ بن رہا ہے خبر. ٹھیک ہے. اب متعلق سے مل کے حالانکہ خبر بن رہا ہے، یہاں پہ بظاہر اگر دیکھیں تو یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خبر بن رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے خبر جو بن رہا ہے فوق السقف یہ ہے ظرف. تو خبر کبھی ظرف ہوتی ہے. اس طرح خبر کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے.
جیسے زید فی الدار، زید مبتدا، فی الدار فی حرف جار، الدار مجرور، جار مجرور مل کر کے جو ہے خبر، حالانکہ اپنے متعلق سے مل کر کے خبر بنتی ہیں، لیکن بظاہر یہ خبر واقع ہیں، تو خبر کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ زیدن جو ہے مبتدا اس مثال میں، اور فی الدار خبر جار مجرور ہے۔ تو الحاصل یہ کہ خبر کی 5 صورتیں ہوئیں، خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، خبر کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے، خبر کبھی ظرف ہوتی ہے، خبر کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ تو خبر کی 5 صورتیں انہوں نے بیان کی، ٹھیک ہے۔ نوٹ: خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، عام طور پر اس میں خبر اگر جملہ ہو تب اس جملے میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے۔ مبتدا اگر واحد ہے تو واحد کی ضمیر، مبتدا اگر تثنیہ ہے تثنیہ کی ضمیر، جمع ہے تو جمع کی ضمیر، مبتدا مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر، مبتدا مؤنث ہے تو جو جملہ جو خبر بن رہا ہے اس میں مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے۔ جیسے زید جاء، تو زید مبتدا ہے، جاء یہ خبر ہے، پورا جملہ فعلیہ خبر ہے، تو کیونکہ یہاں جملہ خبر بن رہا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہے، جاء کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ زید کے مطابق ہے، زید واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، ہوا کی ضمیر بھی واحد ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ زید ہوا ذکی، زید مبتدا ہے، ہوا ذکی یہ جملہ اسمیہ ہے، تو یہ اس جملے میں ہوا جو ہے ایک ضمیر ہے جو زید کے مطابق ہے، یہ عموماً ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے عائد کہتے ہیں، اور کبھی الف لام وغیرہ بھی عائد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خیر، اس طرح جو ہے، اور ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، مبتدا اگر غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر کو واحد مؤنث یا جمع مؤنث لانا جائز ہے۔ غیر عاقل جیسے کہہ رہے ہیں اقلام، ٹھیک ہے، اقلام جمیلتن بھی کہہ سکتے ہیں، جمیلاتن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ غیر عقل کی جمع مکسر ہے، قلم میں عقل نہیں ہے اور جمع مکسر قلم سے اقلام بنا تو واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے اقلام میں، ٹھیک ہے، تو وہ جمع مکسر ہے۔ اس طرح مؤنث عقل، خبر اگر غیر عقل یا مبتدا اگر غیر عقل یا مؤنث عقل کی جمع مکسر ہو، جیسے نساؤن حاضرتن بھی کہہ سکتے ہیں، حاضراتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ خیر، اس طرح خبر اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر کو واحد مؤنث یا پھر جمع مذکر لانا جائز ہے۔ اب دیکھیں تمرین، سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کر کے مبتدا اور خبر کو الگ الگ کریں، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، نیز یہ بھی بتائیں کہ خبر کا کون سی صورت سے تعلق ہے۔ ایک مثال دیے ہیں، اس کے مطابق ہمیں حل کرنا ہے، جیسے ہے المنافقون کاذبون، ترجمہ ہے منافق جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں المنافقون مبتدا ہے، کاذبون خبر ہے، اور خبر کی صورت کیا ہے، مفرد، کیونکہ یہ جملہ نہیں ہے، جمع نہ دیکھیں، کیونکہ یہاں مفرد جو کہا جاتا ہے جملے کے مقابل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے المسلم یعبد اللہ، مسلم اللہ کی عبادت کرتا ہے، ترجمہ ہوگا مسلم اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس میں المسلم جو ہے یہ ہے مبتدا، یعبد اللہ یہ مکمل جملہ جو ہے یہ خبر ہے، اور خبر کی صورت کیا ہے، جملہ فعلیہ، خبر جو جملہ فعلیہ ہے۔ زید امام الامیری، زید امیر کے سامنے ہے، تو یہ ترجمہ ہو گیا، زید ہے مبتدا، امام الامیری یہ خبر ہے، تو امام الامیری یہ جو ہے ظرف ہے، تو یہاں پہ خبر کی صورت کیا ہوئی، ظرف۔ الفراشۃ جمیلۃ، تتلی خوبصورت ہے، تو یہ ترجمہ ہو گیا، فراشۃ مبتدا، جمیلۃ خبر، ٹھیک ہے، تو خبر کی صورت کیا ہوئی، مفرد، جمیلۃ مفرد ہے۔ بکرون فی المسجد، بکر مسجد میں ہے، تو بکرون ہوا مبتدا اور فی المسجد خبر، اور یہاں خبر کی صورت جار مجرور، یہ جار مجرور جو ہے خبر بن رہی ہے، تو خبر کی صورت جار مجرور۔ بکرون یاکل الطعام، بکر کھانا کھاتا ہے، تو بکر ہوا مبتدا، یاکل الطعام یہ مکمل جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر ہے، اور خبر کی صورت کیا ہے، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، یاکل فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، الطعام مفعول، فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، تو یہاں پہ جملہ فعلیہ ہونا یہ خبر کی صورت ہے۔ ماء البحری ملح، سمندر کا پانی نمکین ہے، تو ماء البحری یہ ہے مبتدا، ملح یہ ہے خبر،
تو یہاں خبر کی صورت مفرد. ٹھیک ہے. زید ابنہ جالسن، زید اس کا بیٹا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. تو زید مبتدا، ابنہ جالسن یہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، تو یہاں خبر کی صورت جملہ اسمیہ ہونا ہے. غلام بکرین مریدانی، بکری کے 2 غلام بیمار ہیں، تو غلام بکرین یہ ہے مبتدا اور مریدانی یہ ہے خبر. تو یہاں خبر کی صورت کیا ہے؟ مفرد، کیونکہ جملہ نہیں ہے. المسلم یحافظ علی الصلاۃ، مسلمان نماز کی پابندی کرتا ہے. مسلم مبتدا، یحافظ علی الصلاۃ یہ مکمل جملہ جو ہے خبر ہے، تو یہ ہے خبر. اور اس خبر کی صورت کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. یحافظ علی الصلاۃ مکمل جملہ فعلیہ ہے. حدیقۃ البیت واسعۃ، گھر کا باغ وسیع ہے، کشادہ ہے. حدیقۃ البیت یہ ہے مبتدا، واسعۃ خبر ہے، اور یہاں جو خبر کی صورت ہے مفرد ہے. ھذا مکتب المدیری، یہ پرنسپل کا مکتب ہے، پرنسپل کی آفس ہے. ٹھیک ہے. یا ڈائریکٹر کی آفس ہے، یا ڈاکٹر کی آفس ہے، ڈاکٹر کی آفس ہے. تو ھذا ہے مبتدا، مکتب المدیری یہ ہے خبر. ٹھیک ہے. اور یہاں خبر کی صورت ہے مفرد، کیونکہ جملہ نہیں ہے. البنت تحفظ الدرس، لڑکی سبق یاد کرتی ہے. البنت مبتدا، تحفظ الدرس خبر. تو تحفظ الدرس یہ خبر ہے، خبر کی صورت کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے جملہ فعلیہ خبر کی صورت. القطۃ لونھا جمیل، بلی اس کا رنگ خوبصورت ہے. تو قطۃ مبتدا، لونھا جمیل یہ مکمل خبر. تو یہاں خبر کی صورت جملہ اسمیہ، کیونکہ اس جملے کا جو پہلا جز ہے لون یہ اسم ہے، تو خبر کی صورت ہوئی جملہ اسمیہ. سوال نمبر 2، نمونے کے مطابق جملہ اسمیہ میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کر کے درست جملہ لکھیں. کیا غلطی ہے پہلے اس کی نشاندہی کرنی ہے، پھر درست جملہ کیا ہے اسے لکھنا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ہے ایک غلط جملہ ہے، الرجل جریح ہے. تو انہوں نے یہاں پہ غلطی کی نشاندہی بیان کی ہے کہ خبر مرفوع نہیں، حالانکہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو یہاں مرفوع نہیں ہے، تو یہ غلطی ہے. صحیح ہوگا الرجل جریح، یہ صحیح ہے. اسی طرز پہ ہمیں جو ہے اصلاح کرنی ہے. فاطمتانی طالبانی ہے، حالانکہ فاطمہ جو ہے یہ مونث کا صیغہ ہے اور طالبانی مذکر کا صیغہ ہے. تو ہوگا غلطی کیا ہے کہ خبر مفرد ہے اور مبتدا کے موافق نہیں ہے، مبتدا کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ خبر اگر مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے. حالانکہ یہاں مفرد ہے مگر مبتدا کے مطابق نہیں ہے. صحیح ہوگا فاطمتانی طالبتانی، یہاں پہ تا کا اضافہ ہوگا. الزوجات صالحون، بیویاں نیک ہیں. تو اس میں جو ہے الزوجات مبتدا ہے جو کہ مؤنث ہے، صالحون مذکر ہے. تو صحیح ہوگا الزوجات صالحات. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہیں گے کہ خبر مبتدا کے موافق نہیں ہے، یہ غلطی ہے. صالحاتن بھی کہہ سکتے ہیں، صالحاتن کہہ سکتے ہیں، صالحاتن ہی کہیں گے. صالحاتن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مؤنث عقل کی جو ہے جمع مکسر ہے، نہیں جمع سالم ہے، تو صالحاتن نہیں کہیں گے، صالحاتن ہی کہیں گے. خیر. التفاحۃ حلوۃن، حلوۃن یہاں پہ دیا گیا ہے، حالانکہ خبر جو ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو غلطی کیا ہے؟ خبر مرفوع نہیں ہے، یہ غلطی ہے. تو یہاں پہ ہوگا التفاحۃ حلوۃن، سیب میٹھا ہے. الکتابانی جدیدتن، 2 کتابیں نئی ہیں. حالانکہ کتابان تثنیہ ہے، اب خبر جو ہے واحد ہے، مفرد ہونے کے باوجود مبتدا کے مطابق نہیں ہے، یہ غلطی ہے. تو صحیح ہوگا الکتابانی جدیدانی ہو جائے گا. الباب مفتوحتانی، باب واحد ہے، خبر جو ہے یہ مبتدا کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ مفرد ہے. تو صحیح ہوگا الباب مفتوح. الاولاد حاضرون ہے، حالانکہ اولاد جمع کا صیغہ ہے، حاضرون واحد کا صیغہ ہے. خبر مفرد ہونے کے باوجود مبتدا کے مطابق نہیں ہے، تو ہوگا الاولاد حاضرون. حاضرون بھی کہہ سکتے ہیں اور حاضرتن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. تو حاضرتن بھی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں. الطالبات جالسن، طالبات بیٹھی ہیں. تو یہاں پہ طالبات جو ہے مؤنث ہے، خبر مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. تو ہم کہیں گے طالبات جالساتن.
جالی ساتن، ٹھیک ہے. تھا المرأۃ ضاحکۃ، ضاحکۃن ہے تو درست ہوگا ضاحکۃن، کیونکہ خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے. المرأۃ ضاحکۃ. الکرسی مکسورانی، حالانکہ کرسی واحد ہے اور مکسورانی تثنیہ ہے، یعنی خبر مبتدا کے مطابق نہیں ہے، تو صحیح ہوگا الکرسی مکسورن، مکسورن. الغرفۃ نظیفتن، ٹھیک ہے. الغرفتی دیا ہے، بس میں یہ غلطی ہے، الغرفت ہوگا کیونکہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، الغرفتی کر دیا ہے، یہ غلطی ہے. الغرفۃ نظیفتن ہوگا. الساعتان کبیرتن، الساعتان تسنیہ کا صیغہ ہے، کبیرتن واحد ہے تو ہوگا الساعتان کبیرتانی، ٹھیک ہے، کبیرتانی. اس کے بعد ہے الحصان سریعتن، حصان مذکر ہے تو سریعن کہیں گے، آگے سریعتن کہیں گے. الحصان سریعن. اس کے بعد ہے البنت باقیتانی، حالانکہ باقیتن ہوگا کیونکہ بنت واحد ہے تو باقیتن ہوگا، کیونکہ یہ خبر مفرد ہے، جب خبر مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو یہاں مبتدا کے مطابق نہیں ہے تو ہم لائیں گے البنت باقیتن. الدین خالصتن، دین مذکر ہے تو ہوگا الدین خالصن ہوگا، نہ کہ خالصتن. القرآن نورین ہے، صحیح ہوگا القرآن نورن، کیونکہ خبر معرفہ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. الماء طہورن، یہاں پہ ہوگا الماء طہورن، کیونکہ غلطی کیا ہے کہ مبتدا مرفوع نہیں ہے، حالانکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. سوال نمبر 3، جملہ اسمیہ کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق چارٹ کو مکمل کریں. دیکھیں یہاں پہ واحد تثنیہ جمع یہاں پہ جو ہے دیا گیا ہے، ہمیں اسی طرز پہ بنانا ہے. زیدن عالم ہے تو بنایا گیا ہے زیدانی عالمان زیدن عالمون. ہند مسلمۃ ہندتان مسلمتان ہندات مسلمات، ٹھیک ہے. اس طرح زیدن عاقل ہے تو تثنیہ کا صیغہ ہوگا زیدانی عاقلانی، جمع ہوگا زیدون عاقلون، ٹھیک ہے. السیارۃ جمیلۃ ہے تو تثنیہ کا صیغہ ہوگا السیارتان جمیلتان، جمع کا صیغہ ہوگا السیارات جمیلات، السیارات جمیلات. الطبیب ماہر ہے، الطبیبانی ماہرانی، تثنیہ کا صیغہ الطبیبون ماہرون، یہ ہوگا جمع کا صیغہ. الطالبۃ قائمۃ ہے، الطالبۃ قائمۃ، تثنیہ کا صیغہ ہوگا الطالبتان قائمتان، اور جمع کا صیغہ ہوگا الطالبات قائمات. المنافق خائف ہے، تثنیہ کا صیغہ ہوگا المنافقان خائفان، جمع کا صیغہ ہوگا المنافقون خائفون. المؤمنۃ صائمۃ، تثنیہ کا صیغہ ہوگا المؤمنتان صائمتان، المؤمنتان صائمتان، اور جمع کا صیغہ ہوگا المؤمنات صائمات. یہاں تثنیہ کا صیغہ دیا گیا ہے الطفلان جمیلان، تو واحد کا صیغہ ہوگا الطفل جمیل، ٹھیک ہے. واحد ہوگا الطفل جمیل، جمع ہوگا الطفلان جمیلون. اب دیکھیے النافذتان مفتوحتان ہے تو واحد کا صیغہ ہوگا نافذۃ مفتوحۃ، مفتوحانی ہے وہاں پہ لکھا گیا ہے نافذ، حالانکہ مفتوحتان ہونا چاہیے کیونکہ نافذتان جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، نافذتان تو مفتوحتان ہے، پہ تا بھی آئے گا، تو واحد کا صیغہ نافذۃ مفتوحۃ، جمع ہوگا نافذات مفتوحات. المجاہدان صابران، واحد کا صیغہ ہوگا المجاہد صابر، جمع کا صیغہ ہوگا المجاہدون صابرون. الولدتان نائمتان، واحد کا صیغہ ہوگا الولدۃ نائمۃ، اور جمع کا صیغہ ہوگا الولدات نائمات. الطفلان ذکیان ہے تو واحد کا صیغہ ہوگا الطفل ذکی، جمع کا صیغہ ہوگا الطفلان ذکیہ، الطفلان ذکا، الطفلان ازکیا، وہ ازکیا کر دیں گے، جمع سے الطفلان ازکیا، یا پھر اطفال، الطفلان نہیں اطفال کر دیں گے، اطفال ازکیا، الاطفال ازکیاء،
ٹھیک ہے، الاطفال ازکیاء، اس سے پہلے بھی طفل آیا تھا تو وہاں پہ بھی اطفال کریں گے، طفلنا نہیں، یہاں پہ جو ہے اطفال کریں گے اسے، ٹھیک ہے، طفل کی جمع جو ہے اطفال آتی ہے۔ خیر، اب جمع کر دیا گیا ہے المدیرون موجودون، تو یہاں پہ ہوگا المدیرانی موجودانی، واحد ہوگا المدیر موجودن۔ زیدون مسلمون ہے تو تسنیہ ہوگا زیدانی مسلمانی، واحد ہوگا زید مسلمون۔ البنات صالحات ہے، تسنیہ ہوگا البنتانی صالحتانی، جمع واحد ہوگا البنت صالحۃ۔ الرجال نائمون ہے، تسنیہ ہوگا الرجالانی نائمانی، اور جمع واحد ہوگا الرجل نائم۔ اس کے بعد ہے المشرکات ظالمات، تسنیہ ہوگا المشرکات ظالمۃ ہے، تسنیہ ہوگا مشرکتانی ظالمتانی، واحد ہوگا مشرکۃ ظالمۃ۔ اب جلدی سے آئیے نمونے کے مطابق جو اسے حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے غلط اور درست جملے الگ الگ کریں۔ کون سا غلط جملہ ہے، کون سا صحیح جملہ ہے؟ بنتن زینب بنتن جمیلتن، یہ جو ہے جملہ ہے تو اس میں جو ہے یہ درست جملہ ہے، زینب بنتن جمیلتن درست جملہ ہے۔ العاملون نشیطان، یہ غلط جملہ ہے کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ الصبر جمیل، یہ ہے درست جملہ۔ یوسف ابوہا طبیب، یہ غلط ہے کیونکہ ہا نہیں آئے گا، ابو ہو آئے گا، ٹھیک ہے۔ الحذاء جدید، الحذاء جدیدۃ آئے گا کیونکہ یہ جو ہے بطور مؤنث آخر میں الف ممدودہ ہے، بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے تو جدیدۃ استعمال ہوگا، تو یہ بھی غلط ہے۔ الطفل لعیبہ، یہ درست جملہ ہے۔ المعلمات المخلصات محبوبتان، یہ غلط جملہ ہے، خبر جو ہے تثنیہ آ گیا ہے، یہ دونوں جمع ہے، مبتدا جمع ہے، خبر تثنیہ ہے۔ البنت شعرها طویل، یہ درست جملہ ہے، ٹھیک ہے، لڑکی کا بال لمبا ہے۔ المدرسۃ نظیفتان، یہ بھی غلط جملہ ہے کیونکہ یہ مبتدا واحد ہے، خبر تثنیہ ہے، غلط ہے۔ المعلم یخلص فی عملہ، المعلم یخلص فی عملہ، تو یہ درست جملہ ہے۔ المریضات نائمۃ، یہ بھی جو ہے درست جملہ ہے کیونکہ یہ مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہے، جمع سالم ہے، تو بھی غلط جملہ ہوگا، یہ بھی غلط جملہ ہے۔ الطالب کتابہ جدید، یہ درست جملہ ہے۔ الخطیب یخطب الجمعۃ، یہ بھی درست جملہ ہے۔ المصباح ضوءها شدید، المصباح غالباً مذکر استعمال ہوتا ہے کیونکہ مؤنث کی علامت نہیں ہے تو ضوءه ہونا چاہیے، یہ غلط جملہ ہے۔ معلم المدرسۃ رائع، حالانکہ مبتدا جمع ہے تو خبر کو بھی جمع آنا چاہیے تھا، تو یہ غلط جملہ ہے۔ المسجد الکبیر مریح، یہ درست جملہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو ہے اور بھی تمرین، 2 تمرین ہے۔ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق مبتدا کی خبر اور خبر کے لیے مبتدا لگا کر جملہ اسمیہ جو ہے مکمل کریں۔ جیسے یہاں پہ مبتدا ہے زید، خبر ہم نے لگایا قائم، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں اب جو ہے جو بھی تمرین باقی ہے تمرین اور اگلا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔